بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات، خواتین، معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ سورہ احقاف کا مطالعہ ہم نے پچھلی نشست میں شروع کیا تھا۔ آج ہماری کلاس نمبر ہے 78 اور مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ سورۃ الاحقاف کی آیات 11 تا 20 کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے، اور یہ 26ویں پارے کی پہلی سورت بھی ہے۔ دل فاؤنڈیشن کی جو شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 234 اور 236۔ تو کلاس نمبر 78 مطالعہ قرآن حکیم کا چوتھا حصہ اور سورہ احقاف کی آیات 11 تا 20 کا انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم، جو باتیں ہم جانیں گے اور سمجھیں گے ان کا کچھ مختصر ذکر، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ پہلی بات، کفار اہل ایمان اور قرآن حکیم پر کیا اعتراض کیا کرتے تھے، مستقل یہ موضوع سامنے آ رہا ہے مکی صورتوں کے مطالعے میں۔ نمبر 2، محسنین کے کیا اوصاف ہیں، بہت ہی نیک لوگ محسنین، ان کے کیا اوصاف ہیں اور ان کا کیا انجام ہوگا، یعنی حسین انجام، اس کو ہم جانیں گے۔ نمبر 3، انسان کو والدین کے بارے میں کیا تاکید کی گئی ہے، بہت اہم ہدایات والدین کے بارے میں، بالخصوص والدہ کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4، نیک اولاد اور بد کردار اولاد کا کیا انجام ہوگا۔ نیک اور بد برابر نہیں، تو نیک اولاد اور بری اولاد، بد کردار اولاد کا کیا انجام ہوگا، یہ ذکر بھی اس مقام پر قرآن حکیم میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اب آئیے آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ الاحقاف کی آیات 11 تا 20 ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف کی آیات 11 اور 12 اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے۔ وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے متعلق، لو کان خیرا، کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ آگے بڑھتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی، فَسَيَقُولُونَ، تو اب یہ کہیں گے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات رہنما اور رحمت تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب قرآن عربی زبان میں ہے، تصدیق کرنے والی تورات کی۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ انہیں ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کو خوشخبری دے۔ اس کے بعد سورہ احقاف کی آیات 13 اور 14۔ ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے کہا، ربنا اللہ، اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم رہے، فلا خوف علیہم، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ احقاف آیت نمبر 15، طویل آیت ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے انسان کو حکم فرمایا، بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اسے تکلیف سے جنا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، اور اس کے حمل میں رہنے اور دودھ چھوڑنے کی مدت 30 شہرا، 30 مہینے ہے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا، وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اور پھر 40 سال کی عمر کو پہنچا، قال، تو کہنے لگا، رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں،
التی انعمت علی وعلی والدی، جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا. ملا کر پڑھنے کی ترتیب. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں ترضاہ، جن سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے. اِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، بے شک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں. اس کے بعد سورہ احقاف آیات 16 اور 17. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جن کے نیک اعمال ہم قبول فرماتے ہیں. ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتے ہیں. فی اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا. والذی قال لوالدیہ، اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، اف بیزار ہوں تم دونوں سے. اتعداننی، کیا تم مجھے اس بات کا یقین دلاتے ہو، ان اخرج، کہ میں قبر سے زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں. وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں. ویلک، کہ اے لڑکے تیری خرابی ہو. آمن، مان لے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول، تو وہ کہتا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اس کے بعد سورۃ الاحقاف آیات 18 اور 19. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حق علیہم القول، جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی. فی امم قد خلت من قبلہم، یہ شامل ہو گئے ان امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں. من الجن والانس، جنات اور انسانوں میں سے. انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں. مما عملوا، ان کے اعمال کی وجہ سے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد اگلی اور آخری آیت ہوگی آج کی کلاس کی انشاءاللہ، سورہ احقاف آیت نمبر 20. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس دن کافر پیش کیے جائیں گے، عَلَى النَّارِ، آگ پر. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہا جائے گا تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے. واستمتعتم بها، اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، تو آج تمہیں سزا دی جائے گی ذلت کے عذاب کی. بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ تم زمین پر ناحق تکبر کیا کرتے تھے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے. یہ سورہ احقاف کی آیات 11 تا 20 کا ترجمہ جن کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اب آئیے، آیات کچھ طویل بھی ہیں، آپ نے محسوس کیا ہوگا. اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 11. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، اور کافر کہتے ہیں ایمان والوں کے متعلق کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ آگے بڑھتے، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو اب یہ کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے. یہ کفار کا تذکرہ آ رہا ہے. آیت نمبر 11 سورہ احقاف کا ترجمہ ہوا. آئیے تشریح کرتے ہیں. شان نزول، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، مفسرین میں سے ہیں، کہ کچھ مشرکین نے کہا ہم بہت عزت والے ہیں، ہم ایسے اور ایسے ہیں، یعنی بڑی شان و شوکت والے ہیں. اگر اس دین میں بھلائی ہوتی تو فلاں اور فلاں اسے قبول کرنے میں ہم سے آگے نہ بڑھتا،
اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مشرکین کے جو دولت مند لوگ تھے ان کو اور سردار، ان کو اپنی دولت کا تکبر بھی تھا، اور بعض اہل ایمان جو کہ مالی اعتبار سے کمزور یعنی غریب تھے، وہ جب ایمان لے آئے تو انہوں نے اس طرح کی باتیں کہ ہم بڑی عزت والے ہیں، اگر اس میں کچھ اسلام کی دعوت میں خیر ہوتی تو ہم خود آگے بڑھ کر اس کو قبول کرتے۔ اس پر اس آیت کا نزول ہوا ہے۔ کفار کا اعتراض، اس آیت میں کفار کا اہل ایمان سے دین اسلام پر اعتراض کرنے کا ذکر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اسلام ایک برحق دین ہوتا تو ہمارے سردار اور مالدار لوگ اسے قبول کرتے، جبکہ اسلام کو قبول کرنے والے تو کمزور اور کم درجے کے لوگ ہیں۔ یہ غریب صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، حضرت بلال ہیں جیسے کہ وہ غلام تھے، حضرت خباب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مذاق اڑاتے معاذ اللہ۔ اس طرح کا اعتراض تقریباً تمام ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت پر کیا گیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت سب سے پہلے معاشرے کے کمزور طبقے قبول کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ یاد ہے نا، ان کو بھی کہا گیا تھا، ان کے ماننے والے یعنی مشرکین کہتے تھے نوح علیہ السلام کے ماننے والے ہمارے معاشرے کے کمزور قسم کے لوگ ہیں۔ یہ ہر دور میں اس طرح کا معاملہ ہوا کہ اکثر معاشرے کے کمزور طبقات پہلے آگے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ کمزور طبقوں کا انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنا بڑا اہم نقطہ ہے۔ یہ کیوں عام طور پر؟ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مالدار ہوتے ہیں وہ کبھی اسلام قبول نہیں کرتے، ایسا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے، ایمان لے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، ایمان لائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ البتہ اکثر کمزور طبقات وہ اول آگے بڑھ کر پیغمبروں کی دعوت قبول کرتے ہیں۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے حوالے سے چند باتیں۔ اسلام کی دعوت غربا اور فقراء، غریب کی جمع غربا، فقیر کی جمع فقراء۔ اب بعض ساتھی کہیں گے بھئی یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہم حتی الامکان کا مطلب امکانی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ مشکل محسوس ہو تو اس کو آسان کر لیا جائے۔ یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ اس پوری سیریز میں ہم ٹیکسٹ بک بھی استعمال کرتے ہیں، درسی کتاب جو طلباء کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ٹیچر گائیڈ رہنمائی اساتذہ جو ٹیچرز استعمال کرتے ہیں، ان سب کا کانٹینٹ یہاں ہم جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال اسلام کی دعوت غرباء اور فقراء میں مقبول ہونے کی ممکنہ وجوہات غالباً یہ معلوم ہوتی ہیں کہ ایک تو ان کے ناجائز مفادات نہیں تھے جن کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا۔ ظالم جابر قسم کے لوگوں کی تو سرداریاں ہوتی ہیں، ان کو خطرہ ہوتا ہے اگر یہ حق قبول کر لیں گے سرداری چلی جائے گی۔ غریبوں کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کے دل و دماغ میں تکبر اور غرور نہیں سمایا ہوتا۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، تکبر کی وجہ سے پچھلی نشست میں حق سے محروم رہے کفار۔ غریب اور غربا جو لوگ ہوتے ان میں اس طرح کی بات کم ہی ہوتی ہے، نہیں ہوتی بلکہ عام طور پر یہ بہت کم ہوتی۔ تیسرا یہ کہ عیاش اور ہوس پرست طبقے کی بنسبت ان کا دل زیادہ پاک اور صاف تھا۔ مراد یہ ہے کہ جو غربا ہوتے ہیں ان کے پاس تو وسائل ہی کم ہی ہوتے ہیں، لیکن مالداروں کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ فضولیات کے اندر، عیاشی کے کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں خوب خرچ کرتے، اور اس وجہ سے پھر وہ پاکیزہ دل نہیں رکھتے اور حق قبول نہیں کر پاتے۔ چوتھا یہ کہ دین اسلام عدل کا علم بردار ہے اور اس کی تعلیم میں معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے لیے بہت زیادہ کشش ہے۔ اسلام عدل کی بات کرتا ہے، ظلم کے خاتمے کی بات کرتا ہے، تو کمزور طبقات جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں، معاشرے کے با اثر طبقات، سردار وغیرہ، وہ ان کو ظلم ستم کا نشانہ بناتے ہیں، تو جب وہ عدل کی دعوت کو دیکھتے ہیں تو آگے بڑھ کر یہ کمزور طبقات قبول کر لیتے ہیں۔ یہ چار باتیں کم و بیش ہمارے سامنے آئیں کیوں کمزور طبقات اول اور آگے بڑھ کر پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ پرانے جھوٹ سے مراد، یہ کفار نے کہا یہ تو پرانا جھوٹ، استغفر اللہ۔ اس آیت میں قرآن حکیم پر مشرکین مکہ کے اعتراض کا ذکر کیا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے معاذ اللہ، کیونکہ انہیں قرآن حکیم سے ہدایت نصیب نہیں ہوئی تھی تو وہ انکار ہی کر رہے تھے اور معاذ اللہ الزام تراشی کرتے تھے کہ تو جھوٹ ہے پرانا جو چلا آ رہا ہے، استغفر اللہ۔ عملی پہلو، دنیاوی مال و دولت میں ممتاز ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کی دلیل نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کے لیے تو ایمان و اخلاص کی ضرورت ہے، اور اس دولت ایمان و اخلاص سے وہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اللہ کے ہاں دولت کی قدر نہیں، ایمان کی قدر ہے، اخلاص کی قدر ہے، تقوی کی قدر ہے۔
اسی طرح وہ مال و دولت آزمائش کے طور پر جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اب جو چاہے مال و دولت کے چکر میں پڑھ کر حق سے دور رہے، اس کا چوائس ہے، اور جو چاہے حق کو قبول کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. آیت نمبر 12، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ. حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات رہنما اور رحمت تھی، اور یہ کتاب قرآن عربی زبان میں ہے، تصدیق کرنے والی تورات کی، تاکہ انہیں ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا اور نیک لوگوں کو خوشخبری دے. قرآن پاک کے تعلق سے کچھ باتیں آ رہی ہیں، اس آیت کی تشریح کرتے ہیں. اعتراض کا جواب. اعتراض کے جواب میں کہا گیا کہ قرآن حکیم کوئی انوکھی کتاب نہیں، بلکہ اس سے پہلے تورات تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی تھی. تورات اہل حق کے لیے پیشوا تھی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی. البتہ ہم جانتے ہیں کہ اب تورات اصل شکل میں موجود نہیں، اب تو آخری پیغام قرآن حکیم کی شکل میں ہے، اور قرآن کریم قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا. علمی بات، اس کتاب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تھی، جس کو یہ کفار یہود و نصارہ بھی تسلیم کرتے ہیں. یہ دونوں کتابیں یعنی تورات اور قرآن اصول شریعت میں متفق ہیں. اصولی دعوت، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، عبادات کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے دونوں میں متفق ہے، مراد دونوں کے اندر ایک جیسی ہدایات موجود ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے. یہود و نصارہ تورات کو مانتے تھے، تو قرآن پاک بھی تورات کی تعلیم کو صحیح طور پر پیش کر رہا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے. قرآن حکیم کے اوصاف. قرآن حکیم عربی زبان کی کتاب ہے جو پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. پچھلی کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئیں، قرآن حکیم ان کی اصل تعلیم کو بھی پریزنٹ کرتا ہے اصل حالت میں. قرآن حکیم اس لیے نازل فرمایا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرایا جائے جو ظالم ہیں، اور اس کے ذریعے نیکوکاروں کو خوشخبری دی جائے. نیکوکار نیک عمل کرنے والے، نیکی کرنے والوں کے لیے بشارت ہے عمدہ اجر کی، اور جو گناہوں میں، کفر میں، شرک میں مبتلا رہے ان کے لیے ڈراوا ہے اللہ کی پکڑ اور عذاب کا. اگلی آیت سورہ احقاف آیت نمبر 13، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے. آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں. محسنین کے اوصاف. پچھلی آیت میں بشارت کا ذکر آیا تھا محسنین کے لیے، اب محسنین کون لوگ ہیں ان کا ذکر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا رب مانا اور پھر اس پر استقامت اختیار کی. استقامت کا مطلب ڈٹ جانا، جم جانا. اس کی وضاحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح فرمائی ہے کہ استقامت یہ ہے کہ بندے پر جو بھی فرائض عائد ہوتے ہیں ان کو پوری طرح ادا کرنا اور اس پر قائم رہنا. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ذمہ داری ہم پر ڈالی، فرائض و واجبات پر عمل ہے، حرام سے بچنا ہے، ان پر کاربند رہنا اور ان پر قائم رہنا، یہ استقامت ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کو ماننا اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ماننا، دونوں ضروری ہیں. علمی بات. سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے نہ پوچھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. سبحان اللہ. پورے دین کی تعلیم کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مان کر، رب مان کر اب اس پر ڈٹ جاؤ. کیا مطلب؟ اب اللہ کی ماننی ہے. اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ماننا ہے، جن کاموں سے روک دیا ان سے رک جانا ہے. یہ استقامت اور یہ پوری زندگی مطلوب ہے. آسان کام تھوڑی ہے جنت میں چلے جانا. محسنین کے لیے جو بشارت ہے، محسنین یہ لوگ ہیں اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. محسنین کو خوشخبری. محسنین کو مستقبل کا نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ماضی پر غمگین ہوں گے. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ آئے. مستقبل کا خوف نہیں ہوگا اور ماضی کا کوئی غم نہیں ہوگا. عملی پہلو. ایمان قبول کر لینے کے بعد حالات کتنے بھی مخالف کیوں نہ ہوں، آدمی کو
ان حالات کا اس طرح ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے کہ عقیدے اور عمل میں ذرہ برابر بھی فرق آنے نہ پائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہو اس کو اسی طرح کرنا، اور جس چیز سے منع کر دیا ہو اس سے رک جانا، یہ پوری زندگی کی استقامت کا تقاضا۔ یہ انسان کی اتنی بڑی کامیابی ہے کہ پھر نہ تو ماضی پر کوئی شرمندگی اور پچھتاوا ہوگا اور نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوگا۔ جب استقامت کا مظاہرہ ہوگا تو ماضی کے حوالے سے کوئی غم نہیں ہوگا اور مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور یہی اللہ کے نیک بندوں محسنین کی صفات کو قرآن پاک اس مقام پر بیان فرما رہا ہے۔ سورہ احقاف کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 14۔ محسنین کے انجام کا ذکر آ رہا ہے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 14 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں اس کی۔ محسنین کا انجام، وہ اہل جنت میں سے ہوں گے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ محسنین کو یہ بہترین انجام ان کے ایمان اور نیک اعمال کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ علمی بات، استقامت کا ایک اور بڑا پیارا بیان ایک اور مقام پر آتا ہے، آئیے اس کا ذکر کریں۔ ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو اعزاز اور انعام ہوگا اس کے بارے میں سورہ حامیم السجدہ آیات 30 تا 33 میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہ تم خوف کرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی بشارت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، فرشتے کہیں گے، اور آخرت میں بھی اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے۔ یہ بہت بخشنے والے، نہایت رحم فرمانے والے کی طرف سے مہمانی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ اور اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ایسے پاکیزہ لوگوں کے لیے، محسنین کے لیے جنت ہے، فرشتے ان کے ساتھی ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو وہ چاہیں گے جنت میں ان کو عطا ہوگا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اگلی آیت سورہ احقاف کی آیت نمبر 15، طویل آیت ہے، تشریح بھی تھوڑی زیادہ ہے اس میں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور ہم نے انسان کو حکم فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا، اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف سے جنا، اور اس کے حمل میں رہنے اور دودھ چھوڑنے کی مدت 30 مہینے ہے۔ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور پھر 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے، بے شک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ آیت نمبر 15 جو کہ طویل آیت ہے اس کا ترجمہ ہوا۔ آئیے تشریح کریں، ماں باپ کا بیان، اولاد کا ذکر اور پختہ عمر کا ذکر، دعائیں بڑی پیاری اس مقام پر آ رہی ہیں۔ والدین کے بارے میں تاکید، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو والدین کے بارے میں تاکید فرمائی کہ ان کے ساتھ نیکی کرنا اور حسن سلوک سے پیش آنا۔ ماں کا اپنے بچے کو کئی مہینے تک حمل کی صورت میں اٹھائے رکھنا، پھر بچے کی پیدائش کی تکلیف برداشت کرنا اور پھر 2 سال تک دودھ پلانا، یہ سب ماں کے احسانات کے طور پر ذکر فرمائے گئے ہیں۔
ایک خاتون کا پریگننٹ ہونا، جب بچہ حمل میں ہے، یوٹرس میں پرورش پا رہا ہے، پھر جب بچے کی پیدائش کے موقع کی تکلیف ہو، اور پھر 2 برس تک دودھ پلانے کی مشقت والی محنت، یہ 3 کاموں کو الگ الگ اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی حوالے سے ماں کے خاص اکرام اور شرف اور عزت اور مقام کے حوالے سے ایک حدیث ہم سب کو یاد ہے، آئیے دہرا لیتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ فرمایا، پھر تمہارا باپ۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ ماں، پھر ماں، پھر ماں، اور پھر ابا جان۔ تو 3 گنا حق ماں کا زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور اس آیت میں 3 حوالوں سے 3 بڑی مشقت کی باتوں کے تعلق سے ماں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اگلا نقطہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، امید ہے اسٹوڈنٹس بھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حمل اور دودھ پلانے کی مدت، حمل ٹھہرنے سے لے کر دودھ پلانے تک کی مدت 30 مہینے یعنی 2.5 سال بیان کی گئی۔ یہ ٹوٹل ہے، حمل پریگننسی کا ٹائم اور دودھ پلانے کی مدت کل 2.5 سال، یہ 30 مہینے بیان ہوئے۔ علمی بات، جائز و ناجائز اولاد کی تحقیق کے حوالے سے اس آیت کی بہت اہمیت ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ جائز ہے کہ ناجائز، اس نقطے کے حوالے سے یہ آیت بہت اہم ہے۔ اس آیت میں آغاز حمل سے لے کر دودھ چھوڑانے تک کی مدت کو 30 مہینے قرار دیا گیا ہے، کل 30 مہینے۔ نیز سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں دودھ پلانے کی مدت 2 سال بیان فرمائی گئی ہے، چنانچہ یہ 24 مہینے بنتے ہیں۔ دودھ پلانے کی مدت 2 سال 24 مہینے، اور حمل اور دودھ پلانے کی ٹوٹل مدت 30 مہینے، تو 30 میں سے 24 مائنس کریں گے تو سب کو پتہ ہے کہ 6 رہ جائیں گے۔ اس لیے جائز حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ قرار پاتی ہے۔ عام طور پر ممکن ہی نہیں ہوتا، بہت ہی کم، لیکن دین نے بڑی ایک پروٹیکشن دی ہے کسی کے اوپر الزام تراشی کے راستے کو روکنے کے اعتبار سے۔ یہ کم از کم 6 مہینے کی مدت نکل آئی۔ اگر کسی کے ہاں نکاح ہو گیا اور 6 مہینے کے بعد ہی بچے کی ولادت ہو جائے تو اس آیت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی یہ سمجھا کہ حمل کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 6 مہینے قرار پاتی ہے۔ عام طور پر 8-9 مہینے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ آیت کریمہ اس سے یہ بات بھی تلاش کی گئی۔ اگر طلبہ و طالبات کو یہ بات ابھی سمجھ آ گئی تو بھی ٹھیک ہے، باقی آئندہ سمجھ میں آ جائے گی۔ آج ایک نقطہ دماغ میں آ گیا، حمل اور دودھ پلانے کی مدت، اور اس سے ایک نقطہ ہم نے نکالا، وہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک اگلی بات آتی ہے پختہ عمر، اس کا ذکر بھی یہاں پر آیا، 40 سال آئی، اس کو بھی جانیں۔ پختگی کی عمر، اس آیت میں انسانی عقل و شعور کی بلوغت اور پختگی کی عمر 40 سال قرار دی گئی ہے۔ عقل اور شعور کا پختہ ہونا، اس کی بلوغت کی بات ہو رہی ہے۔ علمی بات، بچے کی جسمانی بلوغت تو 14-15 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا بچے بالغ ہو گئے، نماز فرض ہو گئی ان پر، ویسے اس سے پہلے شروع کر دینی چاہیے، لیکن بالغ ہونا ایک جسمانی اعتبار سے تو اور ایک عقل اور شعور کے اعتبار سے۔ لیکن یہاں انسانی عقل و شعور کی بلوغت اور پختگی کا ذکر ہوا ہے، اور اس کی کم از کم حد 40 سال بتائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بعض مرتبہ ینگسٹرز، نوجوان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بتا رہی ہے شعور کی پختگی آتی ہے عام طور پر 40 سال میں۔ ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ 40 برس بیان کر رہا ہے۔ نیک اولاد جس طرح شعوری عمر سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتی ہے، اسی طرح وہ شعوری یعنی 40 سال کی عمر کو پہنچنے پر بھی نعمتوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کا شکر ادا کرتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر اور اس کے والدین پر فرمائی ہے۔ ہمیں بچپن سے دعائیں سکھائی گئی ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد، صبح بیدار ہو جانے کے بعد، کپڑے پہن لینے کے بعد، بیت الخلاء سے باہر آ جانے کے بعد۔ یاد ہیں دعائیں؟ معمولات میں شامل ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، مگر بڑے ہو جائیں تو بھول نہ جائیں، تب بھی اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ علمی بات،
یہ انتہائی جامع دعاؤں میں سے ایک ہے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی، میرے ماں باپ پر فرمائی، اور مجھے نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ میری اولاد کو میرے لیے نیک بنا دے۔ سبحان اللہ، بڑی جامع دعا، یہ انتہائی جامع دعاؤں میں سے ایک ہے، اور ہمیں یاد کر کے اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس میں انسان کے اپنے لیے، اس کے والدین کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے دعائیں ہیں۔ ایک رائے یہ بھی کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان نازل ہوئی، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور ان کی 3 نسلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمان ہوئیں، اور انہیں صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ 3 نسلیں وہ صحابی قرار پائے، حضور علیہ السلام کی زندگی میں وہ ایمان لائے، ان کے والد بھی، وہ خود بھی، اور ان کی اولاد بھی۔ یہ تو 3 نسلیں حضور کے دور میں ایمان لائیں نبی اکرم علیہ السلام پر۔ پھر آگے ان کی اولاد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے بھی ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ یہ بڑی جامع دعا اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے، اللہ ہم سب کو ہمارے معمولات میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نیک اولاد کا ذکر آیا، دعاؤں کا ذکر آ گیا، آگے چلتے ہیں۔ سورہ احقاف کی اگلی آیت ان کا حسین انجام بیان ہو رہا ہے، آیت نمبر 16۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول فرماتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتے ہیں، یہی جنت والے ہیں، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ نیک اولاد کا انجام، ایسی نیک اولاد کا اچھا انجام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول فرماتا ہے، ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور انہیں جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے، جو پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ علمی اور عملی پہلو، والدین کی تابعدار اور شکر گزار اولاد کے لیے بالخصوص وعد الصدقی کے الفاظ استعمال فرما کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں، اپنے والدین کے فرمانبردار رہنے اور میرے شکر گزار بننے کا صلہ یہ ہے کہ میں تمہاری نیکیوں کو قبول اور غلطیوں سے درگزر فرما کر تمہیں اہل جنت میں شامل کروں گا، اور یہ میرا سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری دونوں لازم، اور ان کے لیے اللہ کا سچا وعدہ کہ اللہ ان کو جنت میں جمع فرمائے گا، داخل فرمائے گا۔ ہمارے والدین حیات ہیں تو اللہ ان کا سایہ پر قائم رکھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایک یا دو کا انتقال ہو گیا ہے دونوں کا، تو ان کے لیے ہم دعا کریں، استغفار کریں، صدقہ جاریہ بنے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک وہ تہذیب ہے، مغربی تہذیب، جو سال میں ایک مرتبہ ماں کو یا باپ کو یاد کرنے کی بات کرتی ہے، مدرس ڈے، فادرس ڈے، اور ایک اللہ کی تعلیم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ پوری زندگی ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف، بیزار ہوں تم دونوں سے، کیا تم مجھے اس بات کا یقین دلاتے ہو کہ میں قبر سے زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں۔ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے لڑکے تیری خرابی ہو، مان لے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ آیت نمبر 17، اب یہ دوسرا کردار آ رہا ہے، بری اولاد، بد کردار اولاد، اس کا ذکر ہے۔ تشریح کرتے ہیں۔ بری اولاد کی بدسلوکی کا بیان۔ اس آیت میں بری اولاد کی بدسلوکی کا بیان ہے کہ بدسلوکی کرنے والا شخص ایمان بالآخرت کا منکر ہے، آخرت پر اس کا ایمان نہیں، وہ اپنے والدین کو سخت برا بھلا کہہ رہا ہے اور اسے آخرت کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے، انہیں بات بات پر جھڑکتا ہے۔ اگر وہ اس کو ایمان لانے کا کہہ رہے ہیں تو یہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کو احمق اور بے وقوف سمجھتا ہے، معاذ اللہ۔ علمی بات، اف کے معنی اصل میں میل کچیل، مکروہ، ناپسندیدہ اور حقیر چیز کے ہیں۔ عام طور پر اس کا معنی تنگ دل ہو کر کچھ کہنے کے ہیں، یعنی تنگ دل ہو کر کچھ برے الفاظ استعمال کرنا۔ اہل عرب کسی چیز سے گھن ظاہر کرتے وقت، گھن نفرت آنا،
اور ہر اذیت رساں چیز یعنی نقصان پہنچانے والی، اذیت پہنچانے والی چیز، اور ہر اذیت رساں چیز کے بارے میں ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے تھے۔ آخرت کے انکار کی باطل دلیل، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں مر کھپ گئیں، یعنی مر گئے، اور ان میں سے کوئی دوبارہ زندہ ہو کر نہیں آیا، تو کیسے ممکن ہے کہ میں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ یہ آخرت کا انکار کرنے والا ایک بد کردار شخص ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان، اس کا ذکر۔ منکر آخرت کے والدین، اب اس کے والدین جو کہ نیک ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے والدین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے اسے سمجھاتے ہیں کہ تو ہلاک ہو جائے گا، اللہ سے التجا ہدایت کی دعا کے لیے، اور اس بچے کو سمجھاتے ہیں، لڑکے کو اپنے سمجھاتے ہیں کہ تو ہلاک ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لیا اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ والدین کے سمجھانے پر جواب، اس نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، یہ جو ہٹ دھرمی پر یہ نافرمان لڑکا بیٹا اڑا ہوا ہے، یہ بد کردار اولاد کا کردار ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ سورہ اعقاف کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 18، اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، یہی وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، یہ شامل ہو گئے ان امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنات اور انسانوں میں سے، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ سورہ نام کی اس آیت نمبر 18 کی تشریح، بد کردار اولاد کا انجام۔ بد کردار اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ گناہ، شرک، کفر جیسے گناہ، اور پھر ہٹ دھرمی، سرکشی، یہ جہنم اور اللہ کے عذاب کی طرف لے جانے والی چیزیں۔ منکرین آخرت کو بتایا گیا کہ ان سے پہلے بھی جنات اور انسانوں میں سے جن قوموں نے آخرت کا انکار کیا وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، اگر وہ ایمان نہیں لائے تو ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج والے اگر جو سن رہے کلام حق کو نہیں مانیں گے تو جیسے پچھلے لوگوں کا انجام برا ہوا، ان کا بھی انجام برا ہوگا۔ عملی پہلو، معلوم ہوا کہ آخرت میں ہر شخص اپنے ہم عقیدہ لوگوں کے ساتھ اٹھے گا، ایک جیسے عقیدے رکھنے والے ایک ساتھ اٹھیں گے، کفر، شرک، برے عقیدے رکھنے والے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت میں کافر اولاد اپنے مومن ماں باپ کے ساتھ نہ ہوگی بلکہ کفار کے ساتھ ہوگی، استغفر اللہ۔ قیامت میں ایمانی رشتہ معتبر ہوگا، نہ کہ محض خونی رشتہ، اصل ہے خونی رشتہ نہیں بلکہ ایمانی رشتہ اصل ہے۔ خونی رشتہ کام نہیں آئے گا آخرت میں، ایمانی رشتہ کام آئے گا۔ جیسے کہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا نسبی بیٹا تھا، مگر کفار کا ساتھ دینے کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہلاک ہوا، انہی کے ساتھ جہنم کا مستحق ٹھہرا۔ یہ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہم پہلے پڑھ آئے ہیں۔ آیت نمبر 19 ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 19 کا ترجمہ، اس کی تشریح۔ درجات کی وجہ، اہل جنت اور اہل جہنم کے مختلف درجات ان کے اپنے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ جن لوگوں نے زیادہ نیک اعمال کیے ہوں گے وہ جنت میں اعلیٰ درجوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے زیادہ گناہ کیے ہوں گے وہ جہنم میں انتہائی نچلے گڑھوں میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنے والا معاملہ۔ علمی اور عملی بات، اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس شخص کا ذکر کیا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے مختلف درجات ہیں، لہذا جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ جس مرتبے اور جس درجے کی نیکی کرے گا اس کو وہی مرتبہ اور وہی درجہ آخرت میں اجر و ثواب کا حاصل ہوگا۔ زیادہ فرما برداری کرنے والے، زیادہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے، زیادہ ماں باپ کا خیال رکھنے والے زیادہ اجر پائیں گے آخرت میں۔ اس کے بعد اگلی اور آخری آیت سورہ احقاف کی آیت نمبر 20، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، اور جس دن کافر پیش کیے جائیں گے آگ پر، کہا جائے گا تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں سزا دی جائے گی ذلت کے عذاب کی۔ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 20 کا ترجمہ، اس کی تشریح میں پہلا نقطہ، کفار کا انجام۔
اس آیت میں قیامت کے دن کفار کو جہنم کی آگ پر پیش کیے جانے کا حال بیان کیا گیا ہے۔ کفار کو ان کے اچھے کاموں کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں صحت اور مال و دولت وغیرہ کی صورت میں دے دیتا ہے، اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ ذلت والے عذاب میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں برے انجام کے اسباب۔ اس آیت میں ناحق غرور و تکبر کرنا، حق بات سے منہ موڑنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ان کے برے انجام کے سبب کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی تکبر، حق سے منہ موڑنا، اللہ کی نافرمانی، یہ جہنم میں لے جانے والے طرز عمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ برے اعمال، برے عقائد اور جہنم کے عذاب سے سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔